أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقيبا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک لیے تھے. بہت سے جنگی امکانات سے کافروں کو اللہ ہی نے روک رکھا تھا، اور اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہودیوں اور عیسائیوں کی بد عہدیاں اور ان کی برائیاں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور اس کا فرمانا ہے کہ ہم نے ان میں 12 نقیب نگراں مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور ہمارے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور تم نے ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا، یعنی اس کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا جو تمہیں بڑے اجر و ثواب کے ساتھ واپس ملے گا، تو ہم تمہاری برائیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو یقینی طور پر ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. پھر اس کے بعد کوئی کفر کرے گا تو صحیح راستے سے بھٹک جائے گا. ان کے اپنے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دل سخت کر دیے. وہ کتاب الہی کے الفاظ کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی تحریف کرتے ہیں، اور جو تنبیہات اور نصیحتیں انہیں کی گئی تھیں ان کے بڑے حصے کو وہ فراموش کر چکے ہیں، اور آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر مسلسل ان کی خیانتوں سے واقف ہوتے رہتے ہیں. بس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں اور حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا
جو تعلیمات انہیں یاد دلائی گئی تھیں وہ ان کے ایک بڑے حصے کو بھلا چکے ہیں، اور ہم نے ان دونوں فرقوں یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان تا قیامت نفرت و عداوت کی آگ بھڑکا دی ہے، اور آئندہ اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک پڑھی گئی ہیں، اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات میں جو پہلی آیت نمبر 11 ہے، اس میں ایک واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، بغیر اس کے تعین کے کہ اس واقعے کے پیچھے کون لوگ تھے، لیکن جو روایتیں کتب تفسیر میں اس سلسلے میں ملتی ہیں ان میں ایک روایت کا تعلق تو مشرکین سے ہے کہ مشرکوں نے ایک موقع پر مسلمانوں پر حملے کی ایک زبردست پلاننگ تیار کی تھی، اور وہ مسلمانوں پر وار کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش ناکام کر دی اور وہ اپنی کارروائی نہیں کر سکے۔ لیکن ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض یہودیوں نے ایک موقع پر کھانے کی دعوت دی تھی، اور آپ کے چند اصحاب کو دعوت دی تھی، اور پلاننگ ان کی یہ تھی کہ جب یہ سب آ جائیں گے اور کھانے میں مشغول ہوں گے تو اس وقت ہمارا ایک گروہ ان پر پوری شدت اور قوت سے حملہ کرے گا اور ان کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ ایک بڑی خطرناک اور خوفناک اور بڑی گندی اور ناپاک سازش تھی، لیکن فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کے ہونے کا فیصلہ فرما دیتا ہے وہ ہو کے رہتی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس چیز پر روک لگا دیتا ہے اسے کوئی پھر چھوڑ نہیں سکتا۔ باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جو بھی واقعات صبح و شام دنیا میں پیش آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت سے واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں، ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں جن میں موتیں ہو رہی ہیں، جن میں تکلیفیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو لاکھوں میں سے یہ چند واقعات پیش آنے والے ہیں جو موت کا سبب بن جاتے ہیں، تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے تو روزانہ کے 24 گھنٹوں میں کتنے امکانات تھے کہ کوئی حادثہ ہوتا، کوئی نقصان پہنچتا، کوئی سانپ ڈس لیتا، کوئی بچھو ڈنک مار دیتا، کوئی بھی بات پیش آتی، لیکن تحفظ کا جو دائرہ ہے وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ لاکھوں مرتبہ انسان اللہ کی حفاظت میں ہے اور اللہ کے حصار میں ہے، اور ایک آدھ مرتبہ کبھی کوئی واقعہ، وہ بھی سب کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل نظام الہی ہے وہ اپنا عمل کرتا ہے، لیکن رحمت کا بہرحال غلبہ ہے، جو رحمت کی مدت ہے اور جو رحمت کا دائرہ ہے اور جو رحمت کی وسعت ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی میں بھی اس کا جائزہ لے تو اس میں اس کو یہ بات صاف طور پر نظر آئے گی کہ صفت رحمانی ہی کا غلبہ ہے۔ اب وہ صفت جو انتقام کی ہے، جو عذاب دینے کی ہے، جو پکڑ کرنے کی ہے، وہ تو شاذ و نادر پیش آتی ہے، دہائیوں میں پیش آتی ہے، صدیوں میں پیش آتی ہے، اور ایک شخص کی زندگی میں کبھی کبھار ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہ چاہے اس کو موت سے ہمکنار کر دے یا اور کوئی صدمہ اس کو سخت دے۔ تو یہاں پر بھی ایک سازش تھی جو یہودیوں نے کی تھی، لیکن اس سازش کو اللہ نے ناکام کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مطلع کر دیا گیا کہ یہ سازش رچائی جا رہی ہے، لہذا آپ نے ان کی دعوت قبول ہی نہیں کی، اور پھر وہ بات ہو ہی نہیں سکی جس کو وہ چاہ رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ جاتے بھی اور وحی آ چکی تھی تو چوکنا رہتے، جو یہ سازش کر رہے تھے وہی پٹتے، ان کی جڑیں کھود دی جاتی ہیں، وہی مارے جاتے۔ تو بہرحال اس واقعے کا جو تذکرہ فرمایا گیا
آگے پھر ذکر آ رہا ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور ان کی گمراہیوں کا اور بد عقیدگیوں کا اور بد عملیوں کا. تو اس آیت کریمہ کو بھی میں نے انہی آیات کے ساتھ پیش کیا تاکہ ان کی جو شرارتیں تھیں، ماضی میں بھی یہ شرارتیں نہیں، انہوں نے نبیوں کو تنگ کیا اور نبیوں کو پریشان کیا اور نبیوں کو قتل تک کیا، اور اپنے سب سے بڑے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ تاریخ رہی ہے. لیکن یہ بات پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ جب یہ تاریخ سنائی جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کے آئینے میں اپنے کو دیکھیں، اپنے چہرے کے داغ دھبے کو دیکھیں، اپنی چیچک کے داغوں کو دیکھیں اور اپنے سیاہ دھبوں کو دیکھیں. کیونکہ جس وقت بات ہوتی ہے ماضی کی قوموں کی اور بالخصوص بنی اسرائیل کی تو گویا کہ مسلمانوں کا چہرہ بھی ساتھ ساتھ پیش کیا جاتا ہے. جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت اور تربیت کی وجہ سے ایک امت بن کر اٹھ رہے تھے، آگے اس امت کی طرف سے کیا کیا ہونا تھا، یہ امت کیا کیا کرنے والی تھی، نبی اسے بھی بتا رہے تھے. قرآن اس پر سے پردے ہٹا رہا تھا. قرآن واقعات کو سنا کر کہہ رہا تھا کہ یہ واقعات تمہارے لیے عبرت کا سرمایہ ہیں، اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ سبق لو، ابھی سے یہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ سب گزر سکتا ہے. اگر تم بھی وہی کرو گے جو انہوں نے کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہونا ہے جو ان کے ساتھ ہوا. اس لیے قرآن پاک کے مطالعے میں ماضی کی قوموں کے واقعات کو محض تاریخی ذوق کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے. اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہسٹری پڑھی جا رہی، تاریخ پڑھی جا رہی، ماضی کے واقعات پڑھے جا رہے ہیں. قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا. قرآن میں جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، سبق کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ہدایت کے لیے بیان کیے گئے، تنبیہ کے لیے بیان کیے گئے. اور جو ماضی کے بہت ہی پرانے واقعات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اپنے کو دہراتے رہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا جو دور تھا جس میں بنو اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں کی شکل میں مسلمانوں کے سامنے تھے اور مسلمانوں کو ان کا جائزہ لینے کا موقع مل رہا تھا اور معاملات ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے، ان کا حال خاص طور پر سنایا گیا. اور پہلی سورے سے جب سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور اپنے اور بندوں کے رابطے کا ذکر کیا تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ صحیح راستہ کن لوگوں کا ہے اور اس راستے سے بھٹکے ہوئے کون ہیں جن پر خدا کا غضب بھڑکا یا جو گمراہ ہو گئے. تو سورہ فاتحہ ہی میں المغضوب علیہم اور الضالین، المغضوب علیہم سے یہودی اور یہودی صفت کے لوگ اور الضالین سے عیسائی اور عیسائی صفت کے لوگ بیان کیے گئے ہیں. اور پورا قرآن پھر انہی کی تفصیلات سے بھرا ہوا ہے. جس اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ میں قرآن کے مقدمے میں قرآن کے مضامین سمیٹ دیے گئے ہیں تو گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر آگے بڑھتے جائیے اور سورۃ البقرہ میں تفصیلی چیپٹر دیکھتے جائیے کس طرح سے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ پر تبصرے کیے گئے اور اتار چڑھاؤ اور عروج و زوال کی کہانیاں سنائی گئیں. مختلف مقامات پر یہ حالات پیش کیے گئے ہیں، مختلف سیاقوں میں پیش کیے گئے ہیں، مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی گئی ہے. تو سورہ آل عمران ہو یا سورۃ النساء ہو یا سورۃ المائدہ ہو، ان کے ذکر سے صورتیں کم ہی خالی ہیں. ذکر دوسری قوموں کا آتا ہے اور مشرکوں کا آتا ہے تو اہل کتاب کا بھی ذکر کسی نہ کسی پہلو سے آ جاتا ہے. اور چونکہ مسلمان بھی اب صاحب کتاب تھے اور ان سے پہلے جو لوگ صاحب کتاب تھے، اہل کتاب تھے، دونوں اس حیثیت سے برابر تھے کہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی اور ان کے پاس بھی آسمانی کتاب، ان کے بھی رسول ان کے بھی رسول. اب آخری رسول کیا کہہ رہے ہیں اور آخری کتاب کیا کہہ رہی ہے اور ان کی کتابیں محفوظ رہیں یا نہیں اور آخری کتاب کی حفاظت کے دلائل کیا ہیں، یہ سارے موضوعات ہیں جن کو سمجھنا اور جائزہ لینا ہے. لیکن بنی
اسرائیل کے حالات جب پڑھنا ہے تو پلٹ پلٹ کر اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہے، کیونکہ بغیر اس کے بنی اسرائیل سے متعلق آیات سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی اور ایک کہانی بن کے رہ جائیں گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا، انبیاء سے بھی عہد لیا گیا، قوموں سے بھی عہد لیا گیا، مختلف حلقوں سے بھی عہد لیا گیا۔ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے تورات میں عہد لیا اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے عہد لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خاص طور پر ان کے جو 12 قبیلے چلے آ رہے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک نقیب متعین کیا گیا۔ نقیب کے معنی جو اندر کی باتوں پر نظر رکھے، نگرانی کرے، حالات کا جائزہ لیتا رہے، واقف کار رہے، قبیلے کا یا ایک حلقے کا ذمہ دار اعلیٰ ہو۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ نقیب کا استعمال کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں سردار کا لفظ بولا جاتا تھا، حاکم کا لفظ بولا جاتا تھا کہ 12 سردار، لیکن قرآن پاک صرف سرداری کو اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ یہاں اس پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہے کہ وہ نگراں تھے، ذمہ دار تھے، اور وہ دینی امور کے ذمہ دار تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف ان کے پیٹ بھرنے کے ذمہ دار نہیں تھے، وہ کسی عام مادی حکومت کے سربراہ نہیں تھے، بلکہ الگ الگ خاندانوں اور قبیلوں کے دینی امور کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور ان کے جو بھی مسائل تھے ان تمام مسائل میں ان کی مرکزی حیثیت متعین کی گئی تھی۔ اور کیونکہ قرآن پاک میں جب ان کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ قرآن تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، قرآن ہمیں واقعات سنا رہا ہے، اس لیے کہ ہم ان کی روشنی میں عمل کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں سن 13 نبوی میں منی کے مقام پر عقبہ میں انصار کے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے آخری طور پر بات کی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ہجرت کرنا ہے، تو 12 نقیب ان کے بھی متعین فرمائے۔ آپ نے 12 نقیب متعین فرمائے، اور یہ 12 نقیب جو پہلی ملاقات ہوئی، بلکہ سن 11 نبوی میں جو ملاقات ہوئی اسی میں متعین کر دیے گئے، تاکہ مدینہ منورہ میں جو مختلف قبائل ہیں اور پھر قبیلوں کے محلے ہیں، یہاں 12 قبیلوں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن 12 زون میں اور 12 علاقوں میں مدینہ منورہ کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح زونل ذمہ دار متعین کیے گئے، علاقہ وائز ذمہ دار متعین کیے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اسی مقام سے اور جہاں پر بھی نقیبوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، بات کو اخذ کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے صحابہ میں سے 12 نقیب، یعنی جو آپ پر ایمان لائے مدینہ منورہ کے قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ، ان کے 12 نقیب مقرر کیے۔ یہ مکہ مکرمہ میں اس لیے نہیں ہوا کہ جس نقابت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ مکہ مکرمہ کی اس حالت میں جو مظلومیت کی اور اقلیت کی اور بے دست و پا ہونے کی حالت تھی، عمل میں نہیں لائی جا سکتی تھی، وہ نقابت وہاں پر نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وہاں تو لوگ تتر بتر تھے، مظلوم تھے، مارے پیٹے جا رہے تھے، مسلمانوں کا اجتماعی نظام وہاں تھا ہی نہیں۔ اب اجتماعی نظام کا آغاز مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا، لہذا قبل اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں اور پھر آپ اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالیں اور اسلامی حکومت کے جو خط و خال ہیں وہ ابھارے جائیں، ان سے پہلے آپ نے بنی اسرائیل کے اسی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے 12 نقیب متعین فرما دیے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، ان سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم نماز کو قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، ہمارے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ ان کو ہدایات دی گئی تھی، یہ تھا وہ عہد و پیمان جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے اللہ کا
عہد توڑ دیا، اور جب اللہ کا عہد توڑا تو وہ ملعون ہو گئے، کیونکہ قرآن میں اسی کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب بھڑکا، کہیں یہ فرمایا گیا، اور کہیں یہ فرمایا گیا کہ وہ ملعون قرار دیے گئے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم۔ تو وہاں بھی جب یہ کہا گیا کہ وہ ملعون ہو گئے تو یہ فرمایا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ذالک بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائیاں کرتے تھے آپس میں ان برائیوں سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، یہ اسباب تھے۔ آگے دیکھ لیجئے، جن مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، جو مسلمان تیار ہو رہے ہیں، جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، قرآن جن کے بیچ میں اتر رہا ہے، انہوں نے کیا یہی حرکتیں نہیں کی؟ کیا پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے نہیں؟ کیا اللہ کے عہد و پیمان کو انہوں نے ترک نہیں کیا؟ کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں منافق اپنی ریشہ دوانیاں نہیں کرتے رہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانے والے اور آپ کے گھر پر الزام لگانے والے وہ نہیں تھے جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ کے پاس کھانا بھی کھاتے تھے اور آپ کے ساتھ مال غنیمت میں شریک ہونے کے لیے بے چین رہتے تھے؟ اور پھر اس کے بعد یہی وہ مجرم تھے جو عائشہ صدیقہ پر الزام لگا رہے تھے، یہی وہ مجرم تھے جو احد کے لیے نکلتے ہوئے بغاوت کر کے بھاگ رہے تھے، اور یہی وہ مجرم تھے جن کو حضور نے بڑی نوازشوں کے بعد اور ضیافت کے بعد بیمار ہونے پر باڑے میں بھیجا تھا۔ تو یہی وہ مجرم تھے جو ابھی نبی کے منظور نظر تھے اور نبی کی خدمت میں تھے اور نبی کی ضیافت کا لطف لے رہے تھے۔ اس کے بعد یہی ڈکیت ثابت ہوئے کہ جانوروں کو، باڑے کے جانوروں کو بھگا کر نکلے، اور جب چرواہے نے روک لگانی شروع کی تو اس کو مارا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور پیر کاٹ دیا اور آنکھوں میں لوہے کی سلائی پھیر دی۔ یہ 8 افراد تھے، اکل اور ارینا نامی 2 عرب قبیلوں کے افراد، چند دن پہلے حضور کے مہمان تھے، اور چند دن کے بعد ان سے بڑے غنڈے اور خبیث اور بدماش لوگ نہیں ثابت ہوئے، لہذا نبی پاک علیہ السلام نے ان کو گرفتار کروایا۔ وہ بھاگ رہے تھے اور گرفتار کر کے کہا کہ جس طرح ایک چرواہے کو انہوں نے مارا ہے ویسے ہی ان 8 کے ساتھ کرو، اور اپنی نگاہوں کے سامنے حضور پاک نے ان کے ہاتھ و پیر کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھروا دی کہ تڑپ تڑپ کے مرے یہ بدماش، یہ اوباش۔ یہ کون تھے؟ تو جب اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور پھر اللہ ان کو فرعون سے نجات دے رہا تھا، پھر اللہ ان کو جزیرہ نما سینا میں بسا رہا تھا، پھر اللہ نے ان پر بدلی کا سایہ کیا تھا، اور اللہ نے ان کو من و سلوہ عطا کیا تھا، اس کے باوجود بدماشیاں کی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہجرت نصیب ہوئی، مدینے کی ریاست ملی، تمدن ملا، راحت ملی اور انتظامات ملے، اور پھر مدینہ منورہ کے کاشتکاروں کو عزت ملی، یہ سب ہوا۔ لیکن انہی مسلمانوں میں جو اوس کے تھے اور خزرج کے تھے اور جن کو انصار کا لقب بھی دیا گیا، 300 تو وہ منافق تھے جنہوں نے احد کے موقع پر ہی اپنی نفاق کو ظاہر کر دیا، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ٹولہ بدماشی کرتا ہی رہتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بات مانتا کبھی نہ مانتا، اور پیچھے غیبتیں بھی کرتا اور یہودیوں سے تعلقات بھی قائم کرتا۔ یہ سب تو اسی وقت ہو رہا تھا، اسی دور میں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر انتقال ہوا، وصال ہوا کہ آگ لگ گئی، لاکھوں انسان مرتد ہو گئے۔ یہی لوگ جو باتیں سن رہے تھے بالواسطہ یا بلا واسطہ، دونوں طرح کے لوگ، ایک طرف وہ تھے جو حضور کے مخاطب تھے، نگاہوں کے سامنے تھے، اور ایک وہ تھے کہ جو ان کے تابعین شمار ہوئے، جن تک وہ لوگ پہنچے۔ اب یمن سے لے کر سیریا تک اور عراق تک یہ سارا خطہ جو اسلام کی گود میں بظاہر آ گیا تھا، یہ سارا خطہ مرتد ہو گیا، صرف حجاز باقی رہ گیا۔ کیا یہ سب واقعات نہیں پیش آئے؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلے خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا. جو لوگ اپنے تھے، کل تک اپنے تھے، حضور کی وفات سے پہلے جو اپنے شمار ہو رہے تھے اور وہ سب اسلامی حکومت کی رعایا تھے، وہ باغی ہو گئے اور ان سے سخت جنگیں لڑنی پڑی. اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھیے. یہی مسلمان ہیں جن میں سے ایک فرد نے، جو مغیرہ ابن شعبہ کا خادم ہے، ایران کا رہنے والا ہے، مسجد میں گھس کر حضرت عمر کے خنجر سے فجر کی نماز میں وار کیے، پے بپے وار کیے. اس کے بعد جب وہ بھاگا اور روکنے کی کوشش کی گئی تو 10-12 کو اس نے زخمی کیا. بہرحال وہ پکڑا بھی گیا. پھر یہی مسلمان تھے جن مسلمانوں میں سے ایک گروہ نے حضرت عثمان کو گھر میں گھس کے شہید کیا. پھر یہی مسلمان تھے جنہوں نے خلیفہ راشد حضرت علی کے خلاف بغاوتیں کی، ان کو سب و شتم سے نوازا. اور پھر یہی مسلمان تھے جنہوں نے نبی کے خاندان کے بچے کو مارا. بنی اسرائیل سے زیادہ مجرم اور خبیث اور بدترین لوگ کہ بنی اسرائیل سے یہ ثابت نہیں ہے. انہوں نے انبیاء کو ماضی میں قتل کیا تھا، لیکن جو دور حضرت موسیٰ کا تھا اس میں یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو شہید کر دیا ہو یا ان کے بچوں کو چن چن کے مارا ہو. ان کی اولاد کے ساتھ اور حضرت ہارون کی اولاد کے ساتھ انہوں نے وہ کیا ہو جو یہ نام کے مسلمان کرتے رہے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ. اب ان سے زیادہ مجرم، ان سے بڑا فرعون، ان سے بڑا نمرود کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ کے عہدوں کو توڑا تو ہم نے ان کو ملعون قرار دیا. بہت سے لوگ بڑا تحفظ کرتے ہیں، بڑا نیک بنتے ہیں، بڑی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں ملعون نہ کہیے فلاں کو. یزید تک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے ملعون نہ کہیے. ایسے لوگوں کا کیا علاج کیا جائے، کس پوٹلی میں لپیٹ کے ان کو کہیں پھینکا جائے، کیونکہ اللہ کی آیتیں ایسے لوگوں نہیں، اس سے کم درجے کے لوگوں کو ملعون کہہ رہی ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. وہاں جو کفرو کا لفظ ہے وہ ملت سے خارج ہونے کے معنی میں نہیں، اسی لیے ذالک بما عصوا یہ فرمایا گیا کہ جنہوں نے نافرمانی کی، جو حدود سے آگے بڑھے، جنہوں نے منکر کو نہیں روکا، ان اسباب سے وہ ملعون ہوئے. تو جب قرآن کا نص قطعی یہ کہہ رہا ہے تو اس لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ لعنت کے اسباب کیا ہوتے ہیں. اور پھر یہ لعنت کے اسباب کیا باغیوں میں موجود نہیں تھے؟ کیا قاتلوں میں موجود نہیں تھے؟ کیا جھوٹ بولنے والوں میں موجود نہیں تھے؟ کیا خلیفہ راشد کو گالی بکنے والوں میں موجود نہیں تھے؟ کیا وہ ملعون نہیں ہیں؟ قرآن پاک کے نصوص سے منہ چھپاتے ہیں، بھاگتے ہیں، کتراتے ہیں، صاف و صریح بات سے ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے جو پسندیدہ لوگ ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کے بگڑے ہوئے پسندیدہ لوگ، کہیں ان پر آنچ قرآن کی نہ آ جائے. فرمایا کہ ہم نے انہیں ملعون قرار دیا، ان کے دل سخت کر دیے. دل سخت ہو گئے تھے ان بدماشوں کے جن بدماشوں نے نبی کی اولاد پر بھی رحم نہیں کیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو الفاظ کے معنی کو پھیرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں. انہوں نے قرآن کے معنی بدل دیے، انہوں نے اپنی حکمرانی کے لیے اسلامی نظام کا تیا پانچا کر دیا، بے خوبن سے اسلامی نظام اکھاڑ دیا. خلافت راشدہ کی جڑیں اکھاڑنے والے مجرم جن کو یہ گوارا نہیں تھا کہ خلافت راشدہ کا نظام، حکومت راشدہ کا نظام، نبی کی ترجمانی کرنے والی حکومت کا نظام باقی رہے، ان پر یہ بات مسلط تھی کہ قیصر کا نظام، کسریٰ کا نظام اور وقت کے فرعونوں کا نظام جاری کرنا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب میں وہ تحریف تھی جو عملی ہو رہی تھی. اور جو کچھ یاد دلایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر
جب تقریر فرمائی تھی تو بار بار فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور یہ فرمایا تھا حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی تمام اہل ایمان کے ولی ہیں، اور یہ الفاظ فرمائے تھے اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ یہ سب ہونے کے باوجود سب بھلا دیا گیا، اتنی جلدی بھلا دیا گیا، ابھی تو صدیاں نہیں بیت گئیں، ابھی تو چند دہائیاں بیتی تھیں، اور یہ مظالم کیے، کبھی عمر کو شہید کر رہے ہیں، اور کبھی خانہ جنگی کی نوبت ابو بکر کے دور میں آ رہی ہے، اور کبھی عثمان کو شہید کر رہے ہیں، اور کبھی علی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ سب کون لوگ کر رہے ہیں؟ اور فرمایا گیا کہ ان کی خیانتیں تمہارے سامنے آتی رہیں گی۔ یہ تو نبی کو فرمایا، سے فرمایا جائے یہ جو آپ کے ہیں اور آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں، ان کی خیانتوں کا پتہ آپ کو چلتا رہے گا۔ اور دوسری طرف وہ کہ جو یہودی ہیں اور آپ کے یہاں مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، یہ مکار، یہ سازشی اپنی خیانتوں میں ملوث رہیں گے، اور ان کے ساتھ وہ منافقین، وہ مسلمان جو ان سے ملتے ہیں، سازشوں میں شریک رہتے ہیں، ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہے گا۔ اب آپ عفو درگزر سے کام لیتے رہیں، عفو درگزر سے کام لیتے رہیے، وہ وقت آنے والا ہے جب ان کا صفایا ہو جائے گا۔ ان کے تصفیے کا انتظار کیجیے، ابھی نہ شور مچانے کی ضرورت ہے نہ پکڑ دھکڑ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بگڑے ہوئے ایسے فاسد عناصر ہیں اور یہ جراثیم کی طرح جسموں میں گھسے ہوئے ہیں، اس لیے بس خاموشی سے ان کا علاج ہوتا رہے گا اور تصفیے کی کوئی بڑی مہم نہ چلائی جائے۔ دوسری طرف عیسائیوں کا حال ہے جو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی عہد لیا گیا تھا لیکن انہوں نے بھی عہد کو فراموش کر دیا ہے، اور اب تو خود ان کے درمیان بھی آپس میں جنگیں ہیں۔ بے شمار عقیدے، بے شمار فرقے جو عیسائیوں نے پیدا کیے، عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا اقنوم ہیں یا چنی ہیں یا چنا ہیں، مریم کی کیا حیثیت ہے، جبرائیل روح القدس کی کیا کیا مقام ہے، ان سب کا جو ہے مثلث کیسے بنے گا اور موحد کیسے بنے گا۔ ایک گورکھ دھندا، عقیدوں کی ایک منڈی، اور اس میں بڑے بڑے پادریوں نے جو فیصلے کرنے شروع کیے تو عیسائیت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور سارے عقائد ختم کر دیے گئے، وہ تباہ ہو کے رہ گئے۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں اور آپس میں ان کی جنگیں، یہ ساری باتیں تو فرمائی جا رہی تھی یہود اور عیسائی کے بارے میں، لیکن مسلمانوں نے وہی سب کر کے چھوڑا۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ تم بدماشی کی ان حدوں کو پہنچو گے کہ ان کے 72 فرقے ہوئے تھے، تم 73 فرقے بناؤ گے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کے 72 فرقوں کا ذکر تھا تو ان کے جرم کا ذکر تھا، اور اس امت کے 73 فرقوں کا جب ذکر تھا تو ایک جرم کے طور پر تھا۔ یہ نارمل صورتحال نہیں ہے، تو امت ایک ہے، حضور نے ایک امت بنائی تھی، پھاڑا کس نے، توڑا کس نے، فرقوں کی بات لایا کون؟ تو جو بھی فرقوں کا بانی رہا ہو اور جو بھی اس کے لیے مسلط رہے، کہ نبی سے تو فرمایا جا رہا ہے یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، فاعف عنہم واصفح، چلیے ان کو ٹالیے اور عفو درگزر سے کام لیجئے۔ لیکن یہ امت بھی جب میدان میں آئی، اسی میدان میں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان نفرت اور عداوت ڈال دی۔ تو مسلمان جب اس کی تفسیر کرتے ہیں اور علماء کرام بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں جنگیں ہوتی رہیں اور عیسائیوں کے اندر ہم نے عداوت ڈال دی۔ ایسے بھولے بنتے ہیں، ایسے سیدھے بنتے ہیں کہ ان کے درمیان تو جنگیں ہوئی نہیں۔ جس دن سے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نظام قائم کیا ہے، اس دن سے کوئی دن چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ نبی کو بھی ستایا، نبی کے خلاف بھی نفاق کی سازشیں کی، اور نبی کے گھر پہ بھی حملہ کیا گیا، اور پھر نبی کے انتقال کے بعد تو بڑے بڑے طوفان اٹھا دیے گئے، تباہی مچا دی گئی، خانہ جنگیوں کی آگیں بھڑکا دی گئیں، اور اس کے بعد چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ آپس میں جو لڑائیاں کی گئیں، اور خاص طور پر نبی کے گھر کو جس طرح نشانہ بنایا ہے
تو تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں سامنے آتی ہے کہ نبیوں کے قاتلوں نے بھی نبیوں کے بچوں کو نہیں مارا، لیکن اس امت کے قاتل و مجرم اور خبیث و ملعون ایسے تھے جنہوں نے نبی پاک کے نمائندوں اور جنت کے جوانوں کے سردار کی خون کی ہولی کھیلی۔ خدا کی 100 بار نہیں، لاکھ بار، 10 لاکھ بار لعنت ہو ان مجرموں پر، تاریخ کے ان بدماشوں اور غنڈوں پر، اور جو اس پر یقین نہ کرے خدا اس کو اپنی گرفت میں لے۔ تو یہ جو جس عداوت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے یہ ان میں تھی، تاریخ میں بیٹھ کے بیان کرتے ہو۔ وہ مفسر صاحب، جلالین پڑھانے والے مدرس صاحب، بیضاوی کے نکتے بیان کرنے والے جناب معلم صاحب، اپنے اندر کی جو لڑائیاں ہیں جو مسلسل چلتی رہی، اور آج جہاں کھڑے ہوئے ہو اے مسلمانوں، ان مجرموں، ان ظالم حکمرانوں نے جو جہاں تمہیں لا کے کھڑا کر دیا ہے، تمہیں جس طرح سے اسرائیل کے جوتوں کے نیچے لا کر رندوا دیا ہے، وہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرتے ہیں، دوستیاں رچاتے ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں اس وقت کے وہ منافق ہیں جو یہودیوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں، انہوں نے نبی کو ستایا تھا، اب یہ قرآن اور دین اور ایمان اور رسول کے خلاف مہم چھیڑے ہوئے، پوری امت کی یہ درگت بنائی ہے کہ وہ روندی جا رہی ہے، اس کو لاکھوں کی تعداد میں مار دیا جاتا ہے کہ کبھی ٹڈی دل بھی اتنی نہیں ماری گئیں اور کبھی چیونٹیاں بھی شاید اتنی نہیں ماری گئیں، جس طرح انسانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور بغیر کسی رحم کے، کیونکہ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان ملعونوں کے دل بھی ہم نے سخت کر دیے ہیں، ان میں انسانی درد نہیں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ اس کو جس طرح سے ہمارے ہاں مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، ان آیتوں کو جس طرح پڑھایا جا رہا ہے، وہ ایک کلاسیکل پڑھائی ہے، ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے پرانے دور کا، جس کو پیش کر کے لوگوں کو اور زیادہ بے حس بنا دیتے ہیں۔ اس لیے جب تک آیتوں کا انطباق حال پر نہ ہو، جب تک آیتوں کا انطباق مسلمانوں پر نہ کیا جائے، اس وقت تک آیتوں کے فہم کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ماضی کے صرف یہ واقعات نہیں ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ مخاطب وہ کیوں ہیں۔ یہ بعض موضوعات ہیں، آگے ابھی یہودیوں کا ذکر، عیسائیوں کا ذکر آتا جائے گا، اور جب ان کا ذکر آتا جائے گا تو یہ نہیں کہ ہم ان کو صلواتیں سنا دیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ وہ اچھی حالت میں ہے یا ہم، وہ زیادہ منظم ہے یا ہم، ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے یا ہمارے علم میں وہ ترقی کر رہے ہیں یا ہم۔ اس کا جائزہ لے کر خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ قرآن پاک کو پکڑا یا چھوڑا، معنی صحیح بتائے یا غلط، اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کی یا دھوکہ دیتے رہے، سلاتے رہے، تسلیاں دیتے رہے، لوریاں سناتے رہے، فضائل کی حدیثیں سنا دی اور مغفرت کی بشارتیں دے دی، امت خوب ٹھاٹ سے رہی کہ کچھ بھی کرو بس کسی وقت 2 رکعت اشراق پڑھ لینا، کوئی عمرہ کر لینا، کوئی حج کر لینا، سارا قصہ پاک، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے لوگوں کو سمجھائی تھی، یہی ہمارے مسلمان واعظین سمجھا رہے ہیں، جو چاہو جرائم کرو، لیکن ایک مرتبہ کبھی بیٹھ کر یاد کر لینا، اللہ کو سب بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔